السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میرا نام ہے معظم رضا نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بے باک اور نایاب چینل دعوت فکر و عمل۔ آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ ہم موضوع کے بارے میں لوگوں کا اکثر یہ کہنا رہتا ہے اور آپ میں سے اکثر حضرات کے ساتھ یہ پریشانی آتی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بہت پیسہ کماتے تھے، پیسہ رکتا بھی تھا، لیکن اب کچھ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن پیسہ رکتا ہی نہیں ہے۔ یا ان کی ایک دوسری طریقے کی شکایت رہتی ہے کہ پیسہ ہم کماتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ آپ سے میں ایک بات بتا دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا ازالہ زندگی میں کبھی کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا ہے۔ آپ ہر کسی چیز کی بھرپائی کر سکتے ہیں لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ بھرپائی مجھے نہیں لگتا کہ کسی شخص نے آج تک کی ہو یا آگے کو کوئی شخص اس کی بھرپائی کر سکے، کیونکہ جو وقت ایک بار گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ لا یعنی مانا جاتا ہے، بے فائدہ مانا جاتا ہے۔ اس کا وقت کا جو میں نے آپ کو بتایا یہ بہت خاص ہونے والا ہے آخر میں ویڈیو کے، تو آپ بنے رہیں ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان روحانیت کے درجے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان دعائیں کرتا ہے اور اپنی دعاؤں میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، حالانکہ آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، تو یعنی کہ آپ نے دعا ہی قبول ہونے کے لیے کی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے مانگا وہ ہاتھوں ہاتھ پورا ہو جائے یا تھوڑے وقت کے بعد پورا ہو جائے، کل ملا کر کے آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی مقبولیت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فوراً آپ کے حق میں جو ہے قبول ہو جائے۔ تو میں آپ کو 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو انسان ان غلطیوں کو کرتا ہے بار بار، اور جب بارہا ان اغلاط کو دہراتا ہے تو وہ روحانیت کے درجے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ روحانیت کے درجے سے محروم ہو جاتے ہیں تو چاہے آپ کتنی ہی پرخلوص دعا مانگیں، مؤدب طریقے سے دعا مانگیں، وہ آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز ہے شکوہ۔ انسان جب شکوہ کرنے لگتا ہے، بات بات پر شکوہ، تھوڑی سی کوئی بات ہوئی آپ اس پر شکوہ کرنا چالو کر دیں۔ دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، آپ اگر ولایت کے درجے کو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو آپ کو مشکلات ہی جھیلنی ہیں۔ مشکلات جھیلنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 جانثار کو قربان کیا، اپنی جان کے ساتھ ساتھ 72 جانثار ان کے ساتھ قربان ہوئے۔ تو امام حسین نے، آپ نے بارہا سنا ہوگا تقریر میں مقررین کی زبانی کہ امام حسین نے جب علی اصغر کو لے کر کے گئے یزیدیوں کے پاس اور آپ نے ان کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے پانی کی جگہ امام حسین کے حلق میں تیر پیوست کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس درجے کو پہنچایا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں اپنی شہادت پیش کر سکوں۔ اگر کوئی اور ہوتا شکوہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ رزلٹ کچھ اور ہوتا، لیکن نہیں، جب امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے بھی امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، اور آج بھی پوری دنیا امام حسین کو شہید اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ تو جب آپ شکوہ کرنا چالو کر دیتے ہیں، آپ ذرا ساری باتوں پر شکوہ، آپ کے پاس کوئی چھوٹی گاڑی ہو، آپ بڑی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو سوچیں اگر وہ چھوٹی ہی گاڑی نہیں ہوتی، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، چھت والا گھر ہو، تو آپ اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر شکوہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر وہ گھر ہی نہ ہوتا۔ آپ غریب ہیں، خستہ حال ہیں آپ، لیکن آپ اس پر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ سوچیں کہ آپ سے بھی زیادہ کوئی پریشان ہوتا ہے جس کے پاس نہ ہی گھر ہوتا ہے، نہ ہی گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ میسر ہوتی ہیں ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو جب آپ شکوہ کرنا چالو کر دیتے ہیں تو بار بار شکوہ کرنا اللہ رب العزت کو یہ ناگوار گزرتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کو یہ ناگوار گزرتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو روحانیت کے درجے سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے نقص نکالنا۔ جب آپ کسی بھی چیز میں نقص نکالنا چالو کر دیں یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، خالی آپ نے اسے اپنی طبیعت کے موافق ڈھالنے کے لیے اس میں کوئی نقص نکال دیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی، انہوں نے ایک جنگل میں رہا کرتے تھے
اور جب اس جنگل میں رہتے رہتے انہیں کافی وقت گزر گیا، اس پر کبھی بارش نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے بارش وہاں نازل فرمائی جہاں سبززار تھا، ہرا بھرا تھا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بارش کی ضرورت ادھر تھی تو انہیں ادھر بارش کر دی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ انہیں ولایت کے درجے سے محروم کر دیا۔ انہوں نے اپنی سزا یہ مقرر کی کہ 4 آدمی انہیں روز زمین پر کھچیڑتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی وقت میں اللہ رب العزت نے بارش نازل کی تھی اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، میں نے اللہ کی قدرت میں نقص نکالا، اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کے درجے سے محروم کر دیا۔ میں اس کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنی مجھے سزا ملے میں اپنے لیے اسے کم ہی کم سمجھتا ہوں۔ تو جب آپ کسی بھی چیز میں نقص نکالنا چالو کر دیتے ہیں بلا ہی بات کے، بلا وجہ آپ کسی بھی چیز میں نقص نکالیں، آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہر چیز آپ کی طبیعت کے منشا کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن جو چیز اللہ رب العزت نے اپنی منشا کے مطابق بنائی ہے اس میں نقص نکالنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں نقص نکالیں گے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو آپ کو روحانیت کے درجے سے محروم کر دیتا ہے۔ سب سے آخری چیز اور سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے نفس کی پیروی کرنا۔ جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹے چھوٹے امر اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں کھلا ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن انسان عبادت کے علاوہ سب کچھ کر لیتا ہے، خواہشات نفس، دیگر خواہشات، رزق حلال نہ کمانا، رزق حرام کی طرف زیادہ جانا۔ جب انسان اپنی نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو سوچو نہ ہی انسان سچ کہنے کی ہمت رکھ پاتا ہے، نہ ہی انسان سچ سننے کی ہمت رکھ پاتا ہے۔ اور جب انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ ہی سچ کہتا ہے، نہ ہی سچ سنتا ہے اور نہ ہی سننا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ظاہر بات ہے نافرمانی کرے گا، اور جب کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو ولایت کے درجے سے، روحانیت کے درجے سے محروم کر دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا ازالہ آج تک نہیں ہو پایا۔ تو اگر انسان وقت کی قیمت کو جانے اور یہ سمجھے کہ ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بڑی خوب ارشاد فرمایا ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دھیرے دھیرے دل کو آرام ہو ہی جائے گا۔ تو دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک شاخ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی وقت پر فٹ کرنی آتی ہے، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو وقت کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، اللہ اور اس کے رسول سے، نماز سے، ہر چیز سے آپ مدد مانگیے، انشاءاللہ آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ ملوث کر لیتا ہے تو نہ ہی اسے دولت ہاتھ آتی ہے، نہ ہی اسے دنیا ہاتھ آتی ہے، نہ ہی اسے آخرت ہاتھ آتی ہے۔ کسی شاعر نے اسی بارے میں بڑی ہی خوب طریقے سے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ صبحوں میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، قرینہ سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل دعوت فکر عمر کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہی چینل آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو مشکلات سے آسانی کا سبب بنے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میسج میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔